وسجدو سجدہ کرو، وعبدو ربکم اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر اور نیک کام کرو، بھلائی کے کام کرو، خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی کو حاصل کر سکو۔ یہاں صرف یہ نہیں کہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا اب تو جنتی ہو گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ توحید، رسالت، آخرت، ان پر ایمان لانے کے بعد کیا کرنا؟ ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ سائیڈ میں دیکھیے گا جو لوگوں نے قرآن کریم کھولا ہوا ہے، سائیڈ میں لکھا ہوا ہے السجدہ عند الامام الشافعی، عند الامام الشافعی رحمہ اللہ، یعنی یہ جو آیت ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حج کا لاسٹ رکوع ہے اور 17 جز کا بھی لاسٹ رکوع ہے، اور سورۃ الحج کی آیہ نمبر 73 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس آخر رکوع میں پہلے ایمان کو بیان کرتا ہے، پھر رسالت کو بیان کرتا ہے، یعنی توحید کو بیان کرتا ہے، اس کے بعد رسالت کو بیان کرتا ہے، آخرت کو بیان کرتا ہے، پھر عمل کو بیان کرتا ہے، اور اس پر یہ صورت اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ فرماتا ہے یا ایھا الناس، جب ایمان کو بات کرتا ہے تو ایمان کی بات کرتے ہوئے اللہ مخاطب ہوتا ہے اے لوگوں، اور جب لوگ ایمان لے آتے ہیں اور پھر اللہ عمل کی بات کرتا ہے تو پھر اے لوگوں نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کیونکہ پہلے کسی کافر کو کہنا ہے کہ تو نماز پڑھ لے، بھئی کافر کو تو یہ کہیں گے کہ پہلے تم ایمان لے آؤ، جب وہ ایمان لے آئے گا تب جا کر اسے عمل کی ترغیب دی جائے گی۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے توحید کے متعلق، فاستمعوا لہ، تو اس مثال کو توجہ سے اور غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود سمجھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جن کو معبود سمجھتے ہیں، جن کو پوجتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ذباب مکھی کو کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے صرف یہ ایک بت نہیں بلکہ ولو اجتمعوا لہ، اگر یہ سارے بت جو مشرکین مکہ نے اس زمانہ جاہلت میں، اس زمانے جاہلیت میں کعبے کے گرد 360 آئیڈلز رکھے ہوئے تھے، یہ 360 بت بھی ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے کے سارے مل جائیں، کمبائن فارم کے اندر آ کر پھر مل کر کوئی مکھی بنانا چاہیں، اللہ کہہ رہا ہے ایک بت بھی نہیں بنا سکتا، اور یہ سارے مل کر بھی بت نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، یسلب سلب کرنا، اللہ کہہ رہا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان بتوں سے کچھ لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یہ جو بت ہیں یہ اس سے جو مکھی لے کر گئی ہے، کتنی چھوٹی سی مکھی ہے، یہ وہ اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے وہ چیز جو مکھی ان سے لے کر چلی گئی۔ اللہ کہہ رہا ضعف الطالب والمطلوب، کیا ہی کمزور، کیا ہی ضعیف طالب ہے، طلب کرنے والا ہے ان بتوں سے، اور والمطلوب، اور کیا ہی یہ بت ہیں جن سے کمزور، کیسے ہی کمزور یہ بت ہیں جن سے طلب کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ تم دیکھو کہ بتوں کی بے بسی کتنی ہے کہ اگر مکھی ان پر بیٹھ بھی جائے تو وہ مکھی اڑا بھی نہیں سکتے، اور تم ان سے مدد مانگتے ہو، تم ان سے ان کو جو ہے وہ خدا سمجھ کر پکارتے ہو۔ اب یہ آیت کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ سارا کا سارا بتوں کے لیے ہے، لیکن چند سال پہلے فیس بک پر میں نے ایک پوسٹ دیکھی اور بڑا افسوس ہوا دیکھ کر
کہ کسی شخص نے مسئلہ کی اپنی باعث کی وجہ سے حضرت دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار ہے تو ان کا گنبد، اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین کا مزار ہے تو ان کا گنبد، اس کے علاوہ لاہور میں حضرت داتا علی حجویری کا مزار ہے ان کا گنبد، ان تمام چیزوں کی گنبد کو ملایا اور ایک JPG فائل، ایک تصویر بنائی، اور تصویر کے اندر یہ سارے اولیاء کے مزارات کی گنبد لگا دیے اور اوپر یہ آیت لکھ دی، ان الذین تدعون من دون اللہ، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ سارے گنبد والے مل بھی جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے کہا کہ پرسپیکٹو کسی کا کسی معاملے میں چینج ہونا ایک الگ شے ہے، لیکن قرآن کریم کی آیت کا کانٹیکس بدل کر کہیں اپنے مسلک کو بیان کرتے ہوئے اور دوسرے مسلک کو گراتے ہوئے قرآن کی پوری آیت کا مفہوم بدل دینا، یہ تو قرآن کو بدلنے والی بات ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی بدترین مخلوق ہے وہ شخص اور وہ لوگ کہ جو آیتیں اللہ نے کافروں کے لیے نازل کی ہیں وہ مسلمانوں پر چشمہ کرتے ہیں، فٹ کرتے ہیں۔ اب یہ واضح طور پر آیت اللہ نے بتوں کے لیے نازل کی ہے، اور اس کا کانٹیکسٹ بھی کیا ہے کہ اس زمانے میں وہ کیا کرتے تھے، بتوں پر شہد ڈالتے تھے۔ یہ مکھی کا ذکر کیوں کیا اللہ نے؟ مکھی کی جگہ مچھر کا بھی ذکر ہو سکتا تھا، مکھی کی جگہ کسی اور جانور کا ذکر ہو سکتا تھا۔ مکھی کا اس لیے کیا کہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ جب سال میں ان کے میلے وغیرہ آتے تو وہ کیا کرتے کہ اس بت کے اوپر شہد کو ڈالتے۔ آج بھی دیکھیں آپ انڈیا میں چلے جائیے، چائنا میں چلے جائیے، جہاں بت پرستی ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ بت کے سر پر شیرہ ڈالتے ہیں۔ اب جب بت کے سر پر کوئی میٹھی چیز اور شیرہ ڈالیں گے تو کیا آنی ہے؟ مکھی آنی۔ اب مکھی آتی بھن بھناتے ہوئے اور بت کے سر پہ سے اس شہد کو چاٹنے لگتی اور اس شہد کو چاٹ کر لے جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو یہ کتنا بے بس ہے کہ اس کے سر پر مکھی آ رہی ہے اور مکھی بیٹھ رہی ہے، اور جب مکھی بیٹھ جاتی ہے اور چاٹ کر چلی بھی جاتی ہے، یہ مکھی سے وہ شہد جو اس بت کے سر پر ڈلا ہوا تھا یہ وہ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ تو اب تم ان بتوں کے آگے سجدے کر رہے ہو، ان بتوں سے مدد مانگ رہے ہو، ان بتوں کو خدا سمجھ رہے ہو، تو کتنے کمزور ہیں ان سے مانگنے والے اور کتنے کمزور ہیں وہ لوگ جو ان سے مانگ رہے ہیں، اور کتنا کمزور یہ بت ہے جس سے مانگا جا رہا ہے۔ آیت کس لیے نازل ہو رہی ہے؟ اور کوئی بندہ اعوذ باللہ تعالی اللہ کے اولیاء کی طرف اس پوری آیت کو منسوب کر دے تو یہ بڑی زیادتی اور ظلم ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں جو قرآن کریم کا صحیح مفہوم ہے اسے بیان کرنا، اسے سمجھنا، اسے آگے پہنچانا نصیب فرمائے۔ پھر اللہ اس شرک کو بیان کرتے ہوئے اور توحید کی طرف اللہ تعالیٰ رغبت دلاتے ہوئے فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدری۔ کیا خوبصورت بات! لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جیسا اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کی قدر کیا تھی کہ ساری کائنات اللہ کی توحید کے نغمے گاتی، شرک کرتی نہیں، کوئی بھی شرک نہیں کرتا، اللہ کو ہی سب مانتے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے اللہ کو ماننے کا حق تھا نا، جیسے اللہ کی قدر کرنی تھی، لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر کی نہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی بہت مضبوط ہے، قوی ہے، عزیز اور غالب ہے۔ یہ بات کیوں فرمائی قوی عزیز؟ اس لیے کہ اگر دنیا میں لوگ کسی کی قدر نہ کریں تو وہ بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ بندہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ بندہ غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی ہوتی ہے، لوگوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی کوئی ایک ریپو بن نہیں پاتی ہے معاشرے۔ لیکن اللہ رب العزت ایک طرف تو یہ فرما رہا ہے کہ لوگوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسی قدر کرنی تھی، اور دوسری طرف یہ فرما رہا ہے لیکن اللہ محتاج نہیں ہے لوگوں کی قدر کا، کیونکہ اللہ تو بغیر کسی کی سپورٹ کے قوی ہے، وہ سپورٹ کرنے والا ہے، اس کو کسی کی سپورٹ کی حاجت نہیں، عزیز، اور اگر لوگ قدر نہ بھی کریں پھر بھی وہ سب پر غالب ہے۔ پھر فرمایا اللہ یستفی من الملائکہ، ابھی توحید بیان کر دی، اب رسالت کو سمجھی۔ اللہ یستفی من الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، یستفی چن لینا، اسی سے بنا ہے مصطفیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے نا مصطفیٰ، اور ایک کا نام ہے مجتبیٰ، دونوں لفظ آ رہے ہیں اس میں۔ مصطفیٰ مانے جس کو چن لیا جائے، مجتبیٰ مانے جس کو سلیکٹ کر لیا جائے۔ اللہ یستفی،
اللہ نے سلیکٹ کر لیا، چن لیا، من الملائکتی فرشتوں میں سے، رسولن رسول، ومن الناسی اور لوگوں میں سے رسول۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا پیغام پہنچائے اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے دو لوگوں میں سے، دو مخلوق میں سے سلیکشن کی ہے۔ ایک فرشتوں کو رسول بنایا ہے، جبرائیل کون ہے؟ رسول ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں نبیوں کی طرف۔ اور رسول یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول ہیں کہ جبرائیل سے پیغام اللہ کا لیتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان دونوں مخلوقات میں اپنے رسولوں کو پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے آگے ہے اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام کاموں کا فیصلہ اور تمام کاموں کو اللہ کی بارگاہ میں ہی لوٹنا ہے۔ جو کچھ تم کر لو اکاؤنٹیبلٹی اللہ کی بارگاہ میں ہونی ہے۔ تو دیکھیں پہلے توحید بیان کی، پھر اللہ رب العزت نے رسالت بیان کی اور پھر آخرت بیان کر دی۔ اب آخرت بیان کرنے کے بعد جب آدمی توحید، رسالت اور آخرت کو مان لیتا ہے تو اب وہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ جب صاحب ایمان ہو گیا تو اب اللہ نے اب یا ایھا الناس نہیں کہا۔ اب اگلی آیت کیا ہے؟ آخری آیات ہیں اس سپارے کی اور اس سورت کی بھی۔ اگلی آیات میں اللہ یا ایھا الناس نہیں کہہ رہا، کیونکہ ایمان لے آیا آدمی اللہ پر، رسالت پر اور آخرت پر۔ اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان لے آئے ہو تو اے ایمان والو، ارکعوا رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور نیک کام کرو، بھلائی کے کام کرو، خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی کو حاصل کر سکو۔ یہاں صرف یہ نہیں کہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، اب تو جنتی ہو گئے پکے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ توحید، رسالت، آخرت، ان پر ایمان لانے کے بعد کیا کرنا؟ ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ سائڈ میں دیکھیے گا جو لوگوں نے قرآن کریم کھولا ہوا ہے، سائڈ میں لکھا ہوا ہے السجدہ عند الامام الشافعی، عند الامام الشافعی رحمہ اللہ۔ یعنی یہ جو آیت ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیت سجدہ ہے۔ احناف کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک یہ آیت سجدہ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو آیت سجدہ کیوں کنسیڈر کرتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دو روایات نقل کرتے ہیں، مختصر بات کر رہا ہوں میں، آپ کو ڈیٹیل نہیں کر رہا اس کی سمجھانے کے لیے۔ امام شافعی اس کو آیت سجدہ اس لیے کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ سورہ حج میں دو سجدے ہیں، تو ایک سجدہ تو آ چکا اور دوسرا سجدہ یہ ہے۔ تو کہتے ہیں روایت میں آتا ہے سورہ حج میں دو سجدے تو ایک سجدہ ہی آ گیا۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جنرلائز کیا، ارکعوا رکوع کرو سجدہ کرو، تو رکوع کا بھی ذکر کیا اور سجدے کا ذکر کیا، تو یہ آیت سجدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آیت سجدہ میں آپ جب ٹرانسلیشن جب بھی پڑھیں گے تو اس میں موسٹ آف دا ٹائم رکوع کا ذکر ہی نہیں ہوتا، صرف سجدے کی بات ہوتی ہے کہ ساری کائنات سجدہ کرتی ہیں تو تم بھی سجدہ کرو، ساری مخلوق سجدہ کرتی ہے تو تم بھی سجدہ کرو۔ لیکن یہاں پر اللہ نے سجدے کا ذکر رکوع کے ساتھ کیا، اور جب رکوع اور سجدہ دونوں ساتھ ذکر آتا ہے تو اس سے مراد نماز ہوتی ہے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ آیت سجدہ نہیں ہے۔ تو فار ایگزامپل کبھی کسی شافعی امام کے پیچھے آپ تراویح پڑھ رہے ہیں اور وہ شافعی امام اس آیت پر سجدہ کر دے تو کیا ہوگا؟ پیچھے آدمی کیا بولے گا؟ یار یہ کہاں سجدہ کر دیا امام صاحب نے؟ اور دلیل کیا ہوگی اس کی؟ مقتدی کی دلیل ہوگی میں نے تو زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تم نے نہیں دیکھا تو اس کا مقصد تھوڑی کتابوں میں لکھا ہوا نہیں۔ تو یہ چیز بعض اوقات اگر کوئی امام کسی چیز کو فالو کر رہا ہے تو یہ حسن ظن رکھا کریں کہ یہ بندے نے دین میں وقت دیا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں پہلی مرتبہ امامت پہ لگا 19 ایئرس میری ایج تھی، داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے،
تو حج کا جس طرح یہ ابھی حج کا سیزن چل رہا ہے تو میں حج کے موضوع پر میں نے خطاب کیا اور میں تاریخ مکہ کو بیان کیا. تاریخ مکہ بیان کرتے ہوئے میں نے بیان کیا کہ کعبہ کتنی دفعہ تعمیر ہوا, کتنی مرتبہ ری بلڈ ہوا. تو میں نے اس میں وہ پورا جو بھی تھوڑے دن پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ جو اس وقت کعبہ ہے یہ کعبہ کمپلیٹ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا وہ حجر اسود سے لے کر حتیم بھی اس میں شامل تھا. اب میں نے پورا ڈیٹیل ریفرنسز کے ساتھ بیان کر دیا. مسجد کمیٹی میں ایک صاحب تھے, کم از کم ہوگی ان کی کوئی 64 یا 62 کے قریب ایج ہوگی. جب جمعہ ختم ہو گیا اور میں 1.5-2 مہینے ہوئے تھے مجھے امامت کرتے ہوئے, جمعے کے بعد انہوں نے تمام کمیٹی کو جمع کر کے بٹھا لیا. بولا یہ بچہ کل کا بچہ, اس نے کعبے کو یاد کر دیا. پتہ ہو یار یہ کوئی بات ہوئی؟ استغفر اللہ کے. زندگی گزر گئی ہماری, بال سفید ہو گئے ہمارے, زندگی گزار دی ہم نے. اور یہ دیکھو یار کعبے کو آدھا کر دیا. وہ کعبے کو آدھا کر دیا امام صاحب, کعبے کو آدھا بنا دیا تم. اور اس سے 2-4 دفعہ انہوں نے بولا تو میں نیا ایکسپیرینس بھی نیا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کا کام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے وہ کپڑوں کا بہت بڑا کام. تو میں نے ان سے محبت سے کہا کہ آپ نے زندگی بھر کپڑوں کا تھان کھولا ہوگا یا کپڑوں کا تھان بند کیا ہوگا, لیکن اللہ نے ہمیں جو تھوڑی سی ایج دی ہم نے اس میں کتابیں کھولی اور کتابیں بند کی. فرق یہ ہے. تو میں جب آپ سے کپڑوں کی بات کروں گا تو آپ سے جیت نہیں سکتا, آپ زیادہ جانتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہتے کہ میں نے زندگی بھر بخاری مسلم پڑھتا رہا, زندگی بھر میں کتابیں پڑھتا رہا, میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں پڑھی آپ نے جو بتائی ہے, تو پھر میں ایکسچینج کر سکتی تھی. لیکن ایک بندہ جو کپڑے کا بیوپاری ہے, جس نے زندگی بھر کپڑا بیچا ہے, وہ کہے کہ ہم نے سنا نہیں. تو بھائی آپ نے سنا نہیں تو اس کا مقصد یہ تھوڑی کتاب میں ہے نہیں, کتابوں میں لکھا ہوا پڑھ لیجئے اس کو. تو بات میں کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شافعی امام ہے, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ جب آیت سجدہ یہاں 17ویں پارے کے اندر, اور آپ نے 14 سجدے پکے پکے یاد کیے احناف والے, کیونکہ انڈیا پاکستان کے آپ کی گروپ ہے کہ بنگلہ دیش کی گروپ ہے, تو وہاں پر تو موسٹ آف دا لوگ کون ہیں؟ حنفی ہیں. تو آپ نے 14 سجدے پکے پکے یاد کیے, آپ کوئی امام 17ویں پارے کے آخر میں سجدہ کر دے, شافعی ہو, اب کہ لو بھائی کیا کیا ان کو یہی نہیں پتا کہ 14 سجدے ہیں اور یہاں سجدہ نہیں ہے. تو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا یہاں سجدہ کرے گا. اللہ اکبر. تو فرمایا وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور آخری کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. ایک تو اللہ رب العزت, آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایمان کے بعد بھی کیا درجے ہیں, رکوع کرو, سجدہ کرو, اللہ کی عبادت کرو, وَفَعَلُوا الْخَيْرَ, اور نیکی کے کام کرو. خیر کے کام کیا؟ کسی کے کام آ جاؤ, کسی کی مدد کر دو, کسی کے ساتھ بھلائی کر دو. اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ کسی کا اچھا گھر دلا دینا, کسی کا علاج کروا دینا, یہ تو بھلائی ہے. لیکن سب سے بڑی بھلائی ہے کسی کو دین کی دعوت پہنچا دینا. آپ کا دوست اگر ایسے اعتقادات میں ہے, ایسے بلیوز میں ہے جو بلیوز اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے, جو اعمال اس کو اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جائیں گے, تو اس کو دین کی طرف لے آنا, ہدایت کی طرف لے آنا, نماز کی طرف لے آنا, یہ بھی نیکی کا بہت بڑا کام. پھر فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. بلکہ سیکنڈ لاسٹ آیت نہیں, لاسٹ ہی آیت ہے, آیت نمبر 78 ہے, اور 78 ہی آیات میں سورہ حج میں فرمایا وَجَاهِدُوا. اور صرف یہی نہیں کہ رکوع کرو, سجدہ کرو, عبادت کرو, نیکی کے کام کرو, اور کیا کرو؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاد کی بھی 3 قسمیں, ایک ہے جہاد بالنفس, ایک ہے جہاد بالشیطان, ایک ہے جہاد بالسیف. جہاد بالشیطان کیا ہے؟ کہ شیطان سے جہاد ہو جائے, جو شیطان نے کہنا ہے وہ نہیں کرنا ہے. ہماری کیا, ہماری تو پکی دوستی لگی ہوئی ہے شیطان سے, جو کہنا تو بابا تمہاری ٹال کے سے تم تو بھائیو اپنے, شیطان سے تو یاری لگی ہوئی ہے. اللہ نے جو کہنا ہے وہ نہیں کرنا, شیطان نے جو کہنا وہ کرنا. تو جہاد بالشیطان تو ہے ہی نہیں ہمارا, تو جہاد بالشیطان ہے. صحابہ کرام جہاد سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم جہاد اکبر کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, جس کا مفہوم حضور جہاد اکبر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا, یہ جہاد اکبر ہے. جہاد کا مقصد, جہاد کا تو ایک ورڈ ایسا ہو گیا نا کہ آپ بعض اوقات فیس بک پر بھی آپ نے JI اور HAD لکھ دیا تو آپ کے پاس ریسٹرکشن آ جائیں گے, اب وہ بھی لکھ نہیں سکتے. اب تو ایسا تھوڑا عجیب انداز سے اس کا نام بنا دیا گیا. جہاد کا مقصد ہے کوشش,
لڑائی کا مفہوم نہیں ہے، اس کا سب سے پہلا مقصد ہے جہاد کا معنی کوشش کرنا، اپنے نفس کے خلاف کوشش کرنا کہ اگر آپ کا نفس آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے تو آپ نے اس کی نہیں سننی، یہ کوشش کرنا کہ مجھے اچھا کام کرنا، یہ جہاد بن نفس ہے۔ شیطان جس کی طرف لے کر جاتا ہے یہ کوشش کرنا کہ مجھے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے اور مجھے جو ہے وہ اللہ کی رضا والے کام کرنے، یہ جہاد بالشیطان ہے۔ وہ سب سے اعلیٰ درجے کا جہاد للاسلام، اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا، وہ سب سے بڑا درجہ ہے جہاد کا۔ تو تینوں کیٹیگری اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اور تم سے یہ کیوں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے، اب کسی اور نبی کو نہیں آنا، اب کسی اور امت کو نہیں آنا، تم آخری امت ہو، فائنل امت ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی، کوئی مشکل رکھی نہیں ہے۔ اللہ کا دین مشکل نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار بڑا مشکل ہے بھائی دین پر چلنا۔ اللہ کہہ رہا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کوئی مشکل، کوئی تنگی تمہارے لیے اللہ نے اس دین میں رکھی نہیں ہے۔ اور یہ دین کون سا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا دین ہے۔ یعنی جس دین کو انہوں نے فالو کیا، کوئی نیا دین تمہیں نہیں دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جس دین پر عمل کرتے تھے، انبیاء نے جس دین پر عمل کیا ہے، وہی دین تمہیں دے رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ سنیے، اور یہ بڑے دل کے کانوں سے سننے والا ہے۔ فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی بولتا ہے میرا اس فرقے سے تعلق ہے، کوئی بولتا ہے میرا اس فرقے سے تعلق ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا جواب شکوہ میں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ کون ہے بھائی؟ ہم میمن ہیں۔ کون ہو بھائی تم؟ ہم پنجابی ہیں۔ تم کون ہو؟ تم خان ہو۔ کسی کو یہ فخر نہیں ہو رہا ہے کہ وی آر پراؤڈ ٹو بینگ اے مسلم، ہم سب مسلمان ہیں بحمدللہ۔ میں کہاں کا ہوں؟ میں انڈیا کا ہوں۔ میں کہاں کا ہوں؟ میں پاکستان کا ہوں۔ میں کہاں ہوں؟ میں بنگلہ دیش کا ہوں۔ جان دے دوں گا اپنے وطن والوں کے لیے اور دوسرے مسلمان بھائی کا خیال نہیں کروں گا۔ ارے بھائی یہ باؤنڈریز ہماری نہیں ہیں، ہمارے نزدیک تو جو مسلمان، بس اسلام ہمارے لیے ہماری پہچان ہے۔ اب دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، اس کی اسکن کا کلر کچھ بھی ہو، وہ کوئی سی بھی لانگ لینگویج بولنے والا ہو، اگر وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، مسلمان ہے، تو وہ اور ہمارا رشتہ اس کا ایک ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان، مسلمین۔ من قبل، اس دین کے آنے سے پہلے، یعنی کہ رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کے آنے سے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی تمہارا نام یہودی یا عیسائی نہیں تھا۔ یہ تو بعد کے لوگوں نے یہودی اپنے آپ کو کہنا شروع کیا۔ اس سے پہلے بھی جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ہمیشہ سے اہل اسلام کا نام کیا رہا ہے؟ مسلمان۔ اہل ایمان اپنے آپ کو اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا مسلمان۔ وفی ھذا، اور اس دین میں بھی تمہیں کیا ٹائٹل دیا ہے ہم نے؟ مسلمان۔ یہ کیوں کیا ہے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، یہ اعزاز تمہیں کیوں دیا؟ یہ اللہ نے تمہیں ٹائٹل کیوں دیا ہے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تم پر۔ رسول کریم علیہ السلام کل اپنے امتیوں کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یہ کرتا تھا، یہاں یہ کرتا تھا، یہ آپ کی سنت کو فالو کرتا تھا، ہاں کرتا تھا، تاکہ گواہ بنا دے اللہ رسول کو آپ تم پر اور تمہیں۔ اب دیکھیے یہ امت کا اعزاز دیکھیے، اس کو میں نے دوسرے پارے کے اندر پہلے پیج پر بیان کیا تھا اس زمانے میں، تفسیر میں کموش 400 درس ہو گئے، 400 درس سے پہلے، کہ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور فرمایا کہ اور تمہیں بنا دے گواہ لوگوں پر، رسول کو گواہ بنائے، وٹنس بنائے تمہارے لیے، اور تمہیں وٹنس بنائے لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر، تمہیں وٹنس بنائے لوگوں کے لیے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ کل قیامت کے دن، ایک حدیث کو بیان کرتی ہے، کل قیامت کے دن ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دیگر امتوں کے کافروں کو بلائے گا اور کہے گا تم ایمان کیوں نہیں لائے؟
تو وہ کہیں گے کوئی دعوت دینے آیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بلائے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ انبیاء نے دعوت دی اور یہ جھوٹے ہیں. انبیاء کہیں گے مالک جو تو نے پیغام پہنچایا ہم نے صحیح ان تک پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ انبیاء سے پوچھے گا. تو انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے ہاں ہماری گواہ جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی کہ حضرت آدم نے بھی، حضرت نوح نے بھی، حضرت موسیٰ نے بھی، حضرت یوسف نے بھی، حضرت اسماعیل نے بھی، یہ سارے انبیاء نے اپنے دین کی اور تیرے دین کی، تیری شریعت کی، تیرے پیغام کو مکمل طور پر اپنی قوم تک پہنچایا. تو اب وہ جو نافرمان ہوں گے وہ اعتراض کریں گے، وہ کہیں گے مالک یہ ہمارے بعد پیدا ہوئے، یہ ہمارے بعد آئے، یہ ہمارے بعد ہزاروں سال بعد آنے والے، یہ ہمارے دور کی گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ پوچھے گا ان سے، اس امت سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی تم تو سب سے آخر میں آئے ہو، تم سب سے لاسٹ میں آئے ہو، تو بتاؤ تو تمہیں کیسے پتا لگا کہ سارے انبیاء صحیح دعوت دے کر گئے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں تیرے رسول نے بتایا ہے کہ اللہ کا ہر نبی سچا ہے اور اللہ کا ہر نبی اپنی قوم کو دین کی دعوت دے کر گیا. آخری بالکل جملے ہیں اس آیت کے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. تو اگر تم اس اعزاز پر قائم رہنا چاہتے ہو، کل قیامت کے دن وٹنس بننا چاہتے ہو نبیوں کی دعوت کے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو اور ان لوگوں میں اپنا نام شمار کرنا چاہتے ہو جن کو اللہ کرا ہوا سماکم المسلمین، تمہیں ہم نے مسلمان بنایا ہے، تو اس ٹائٹل پر رہنے کے لیے تمہیں 3 سے 4 کام کرنے پڑیں گے، بلکہ 3 کام کرنا پڑیں گے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. تو کیا کرو پھر؟ نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور زکوٰۃ کو ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. اور اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اللہ سے چمٹ جاؤ. مراد کیا ہے کہ اللہ کی جو شریعت ہے، اللہ کے جو احکام ہے، اللہ کی جو رضا ہے، اللہ کی جو محبت ہے، وَاعْتَصِمُوا، اس کو پکڑ لو. اگر یہ تم کام کر لو گے، ہوا مولاکم، تو اللہ تمہارا مددگار ہے. اور جب اللہ کسی کا مددگار ہو جائے، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. سبحان اللہ. جب اللہ کسی کا مددگار ہو جائے تو قرآن کا کہہ رہا فَنِعْمَ الْمَوْلَى، تو اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اچھا مددگار؟ کیا ہی اچھا مددگار ہے، کیا ہی اچھا مولا ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. الحمدللہ 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 الحمدللہ. اللہ کا فضل ہے کہ 17 سپارے ہمارے مکمل ہو گئے الحمدللہ. 13 سپارے بچے ہیں قرآن کے کمپلیشن میں، اور نصف سے زیادہ ہمارا ہو چکا ہے. اور سورہ حج بھی آج ہم نے الحمدللہ 78 آیات مکمل کر لی. اس میں جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، خدا نخواستہ اگر میں نے کچھ غلط بیان کیا، یقیناً میں اعتراف کرتا ہوں آپ سب کے سامنے، اس میں میری خطا ہے، میری کمزوری ہے، میری نااہلی ہے، میری کم علمی ہے، میری نادانی ہے. اور جہاں جہاں میں نے حق بیان کیا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مدد ہے. اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے مجھے نکمے کو یہ 17 سپارے بیان کرنے کی توفیق بخشی. مالک کریم جو حق بیان کیا اس میں خود بھی عمل کرنے، اور جہاں تک یہ پیغام پہنچا ہے اور پہنچے گا میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی، دنیا میں رہتے ہوئے بھی، مالک کریم اس سب کو میرے لیے توشہ آخرت بنا دے، میری قبر میں نجات کا ذریعہ بنا دے. قیامت کے دن اس قرآن کو میرے لیے نور کا ذریعہ بنا دے، میری درجات کی بلندی کا سبب بنا دے، جنت کے اندر بھی مجھے اعلیٰ مقام اور حضور کا پڑوس دلانے کا سبب بنا دے. اور یہ ساری دعائیں یہ سننے والے، دیکھنے والے اور آگے اس باتوں کو پہنچانے والوں کے حق میں اور ہمارے ماں باپ کے حق میں قبول فرمائے. مالک کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت قرآن کے نور سے ہماری زندگیوں کو، ہماری قبروں کو، ہماری آخرت کو روشن و منور فرمائے. انشاءاللہ اس 17 سپارے کے ختم ہونے کی اور تکمیل کی خوشی میں کمنگ سیٹرڈے انشاءاللہ ناشتہ رکھیں گے، تو آپ ضرور ناشتے میں تشریف لائیے. اور کل سے انشاءاللہ 18 جز یعنی کہ سورہ مؤمنون ہم تلاوت کریں گے. اس سورہ مؤمنون کی جو ابتدائی آیتیں بڑی کمال ہیں. پہلا لفظ کیا ہے اس کا؟ قد افلح المؤمنون. 18واں پارہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ قد افلح کیا ترجمہ ہے اس کا جو ہم کل پڑھیں گے؟ میں کل ایکسپلین کروں گا. قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے گارنٹی دے رہا مومن کامیاب. لیکن کون سے مومن کامیاب؟
اب اللہ نے اس کو ایکسپلین کیا، ایلوبریٹ کیا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اللہ نے پھر ایکسپلین کیا کون سے مومن کامیاب ہوں گے، تو وہ پہلا ہی سپارہ یعنی پہلا ہی پیج ہے اور پہلا ہی رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی خاصیت بیان کی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اچھا مومن بننا چاہے، اچھا مسلمان بننا چاہے، تو 18ویں سپارے میں سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں کو پڑھ لے اور پھر اپنا محاسبہ کرے، آبزرو کرے کہ یار کیا میں ان آیتوں پر پورا اتر رہا ہوں، کہ کیا میں ایسا مومن ہوں جیسا یہ آیتیں بیان کر رہی ہیں جو کل ہم سنیں گے۔ اور اگر ہم ایسے مومن نہیں ہیں تو پھر کوشش کیجئے ایسا مومن بننے کی جن کے بارے میں اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔